اپنے وجود کو بیچ چکا تھا، تو اس نے کہا تجھے بیماری ہے کس کی؟ بے وقوفی کی۔ اس نے کہا واللہ مجھے پتا نہیں تھا یہ بھی کوئی بیماری ہے۔ کہ یہ سب سے خطرناک بیماری ہے، کیونکہ کینسر تیرے جسم کو نقصان دیتا ہے، ہاں، لیکن یہ بے وقوفی کی بیماری تجھے کم نقصان دیتی ہے، لوگوں کو زیادہ دیتی ہے۔ کب علاج کیا کرو؟ کا سمپل علاج ہے، ایک لکڑی کا تختہ لو اور یہ تختہ لے کر اپنے گھر کی دیوار پہ لگا دو یا آفس میں لگا دو۔ دن بھر، 1 مہینہ تجھے دے رہا ہوں، دن بھر کام یہ کرو کہ جس بھی بندے کو گالی دو، بدتمیزی کرو، غیبت کرو، کسی کو تکلیف دی، کسی کو دھکا دیا، کسی کے ساتھ بدتمیزی کی، شام کو آنا اور دیکھنا کہ تم نے کس کس کے ساتھ بدتمیزی کی۔ اکاؤنٹیبلٹی، محاسبہ، مراقبہ، جب یہ نہیں ہوگا تو بندہ متقی نہیں بنتا۔ صبح سے شام تک دکان میں جاتے ہو نا، کتنے کمائے کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ کیونکہ پیسے کی ویلیو ہے، میری زندگی کی ویلیو نہیں ہے، میری آخرت کی ویلیو نہیں ہے۔ میں یہ تو کاؤنٹ کرتا ہوں آج میں نے کتنا کمایا، کتنا نقصان کیا، لیکن شام کو بیٹھ کر مولا فرماتے ہیں محاسبہ کر کہ تم نے کتنی نیکیاں کی اور کتنی برائیاں کی۔ جنت کے اکاؤنٹ میں تیرا کتنے حسنات گئے ہیں اور جہنم میں تیرے کتنے سیئات گئے ہیں۔ محاسبہ نہیں کرے گا تجھے پتا کیسے چلے گا؟ کہ شام کو آ کر یہ پتا کر تم نے کس کس کے ساتھ بدتمیزی کی، کس کو گالی دی، کس کو اذیت دی، اور جس کو اذیت دی اس تختے پر ایک کیل لگا لے، ایک کیل لگاتا جائے۔ اس کو گالی دی کیل، غیبت کی کیل، فلاں کو اذیت دی کیل، فلاں کو تکلیف دی ایک کیل لگا، بیٹی کو بدتمیزی کی، بیوی کے ساتھ میں نے بے احترامی کی اور بدتمیزی کی، ایک کیل لگائی، کیل لگاتے جا۔ کب مہینے کے بعد آ جانا، ڈاکٹر نے کہا تھا ایک تختہ، جب یہ مہینے کے بعد واپس آیا 4 تختے لے کر آیا، سارے کیلوں سے بھرے ہوئے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا میں نے سمجھا تو تھوڑا بے وقوف ہے، تو خطرناک بے وقوف ہے، پورے تختہ تم نے کیلوں سے بھر لیا۔ کہ ڈاکٹر صاحب کیا کروں، عادت سے مجبور ہوں، غصہ آ جاتا ہے، بدتمیزی کر دیتا ہوں، غیبت کر لیتا ہوں، ہاں، کبھی بیوی پہ ہاتھ اٹھا لیتا ہوں، کبھی بیٹے کو مارنا شروع کر دیتا ہوں، کروں تو کیا کروں، کنٹرول نہیں ہے۔ کہ تبھی تو کہہ رہا تھا تو بے وقوف ہے، وقوف نہیں ہے تیرے اندر۔ کہ خدا را مجھے بچائیے، میں کروں تو کیا کروں۔ کہ اب یہ تم نے کام کیا ہے، اب دوسرا کام کر۔ کہ کیا کروں؟ کہ یہ 4 تختے لے جا دیوار پہ لگا۔ جو کیل لگائی ہے نا، مثلا یہ کیل اس لیے لگائی کیونکہ بھائی کے ساتھ بدتمیزی کی تھی، اب جا بھائی سے معافی مانگ، ہاں، اور بھائی اور بن۔ حسین کی بدتمیزی کی تھی، اور نے معافی مانگنے آیا نا۔ جب تک معافی نہیں مانگو گے تب تک اور نہیں بنو گے۔ کہ اگر غلطی کی ہے اس سے معافی مانگ اور کیل نکال، بہن کا حق کھایا ہے جا کر حق دے اور کیل نکال، بھائی کا حق کھایا ہے کیل نکال اس کو جا کر حق دے۔ کسی مومن سے فضول میں ناراض ہو، اس کی غیبت کی، اس کا گھر بگاڑا ہے، جا کر اس سے معافی مانگ اور کیلیں نکالتا جا۔ کہ یہ گیا 1 مہینے کے بعد واپس آیا، 4 تختوں سے کیلیں نکلی ہوئی تھی۔ کہ شاباش، لگتا ہے کہ تم نے اپنا علاج کر لیا، لیکن کہ اب بیٹھ جا، یہ جملہ غور کر، بیٹھ جا، اب دیکھ، کہ ذرا غور سے اس تختے کو دیکھ۔ کہ کیا دیکھوں؟ کہ ذرا غور سے دیکھ، کہ کیا نظر آ رہا ہے؟ کیل نظر آ رہی ہے؟ کہ نہیں۔ کہ کیل کا نشان نظر آ رہا ہے؟ کہاں نشان نظر آ رہا ہے؟ کہ تم نے لوگوں سے معافی تو مانگ لی، لیکن جو تکلیف تم نے ان کو دی تھی نا، وہ نشان تو مٹا نہیں سکتا۔ جو دکھ تو نے دیا نا، وہ نشان مٹا نہیں سکتا۔ کہتے ہیں کہ یہ لوگ گئے تھے سیدہ فاطمہ سے معافی مانگنے۔ بندہ معافی مانگ بھی لے، ٹوٹے ہوئے پہلو کے نشان کا کیا ہوگا؟ آخر میں یزید نے کہا تھا کہ میں نے برا کیا۔ سیدہ زینب نے کہا جو تو نے کیا اس نشانوں کا کیا ہوگا؟ سکینہ کہاں سے واپس آئے گی؟ میرا حسین کہاں سے واپس آئے گا؟ میرے علی اکبر جیسے جوان جس کو دیکھو تو رسول کی یاد آتی تھی، اس کے سینے کو تو نے چھلنی کر دیا۔ رباب کے 6 مہینے کے اسود کے گلے پہ تیر لگایا۔ تو میرے عزیز، یہ جو جملے منہ سے نکالتے ہو نا، سوچ سمجھ کے نکالا کرو۔ یہ جملہ لوگوں کو تکلیف بھی دیتا ہے، کبھی یہ جملہ دعا بن کے اوپر جاتا ہے، کبھی یہ بد دعا بن کے تیرے وجود کو کالا کر دیتا ہے۔ اسی لیے فرمایا علی کا چاہنے والا اپنی زبان پہ کنٹرول کرتا ہے۔ کہ اس زبان سے قرآن بھی پڑھ سکتے ہو،
اس زبان سے شیطان